बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भेजे हैं, साथ ही सवाल भी पूछे हैं कि आप इल्म अदात की रोशनी में ये बताएं कि इमरान को गिरफ़्तार क्यों करना चाहते हैं। साथ ही में ये भी पूछा है कि इमरान खान पे दूसरा हमला होगा तो कब तक होगा, और फिर ये पाकिस्तान की सियासत किस कर बढ़ जा रही है। तो ये चंद सवाल हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अगर इल्म अदात के हिसाब से ये सब चीज़ें देखी हैं मैंने और इसे देखता हूँ, तो इमरान की गिरफ़्तारी की वजह सिर्फ यही समझ आती है कि इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, गिरफ़्तार किया नज़रबंद कर दिया जाए और इसको ये इलेक्शन कैंपेन में दाखिल ना होने दिया जाए। ये अंदर होगा तो इसकी जो अवाम है शायद उनमें कोई फ़र्क पड़ जाए। लेकिन शायद ये आपको नहीं पता कि इमरान के सितारे जितने ताकतवर हैं, मैं ख़ुद भी हैरान होता हूँ कि बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके सितारे इतने ज़बरदस्त हों, इतने ताकतवर हों। जब ये पैदा हुआ था उसके सितारे उस वक्त ताकतवर थे। जो सितारे उसके घर में थे वो किसी घर में होते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में लाखों हज़ारों बंदे पैदा होते हैं, लेकिन उसके साथ और भी बहुत से अवामिल होते हैं। नाम का भी होता है, वालदा का भी असर होता है, स्टार का भी असर होता है और बहुत से। और फिर ये है कि इसके साथ अल्लाह मियाँ की या इसके साथ इसकी गैबाना मदद ज़रूर होती है। ये गिरफ़्तार नहीं होगा, ये मैंने देखा है कि ये गिरफ़्तार नहीं होगा जब तक इसके साथ अवाम है। अगर अवाम इसके साथ इसी तरह रही ना, आपने पिछले दिनों 2-4 दिन पहले लाहौर में जो हाल देखा है वो आपने देख लिया ना कि इसको गिरफ़्तारी करना कोई मुश्किल नहीं है, किसी को भी गिरफ़्तारी करना मुश्किल नहीं। लेकिन अवाम जिस ताकत से, मैंने अपनी लाइफ में पीपल पार्टी का भी देखा बहुत मार खाते हुए, और लोगों का भी देखा है, लेकिन जितने जियाले मैंने इसके देखे हैं, आफरीन है इस पर, आफरीन है कि कितना इतना तो वो अपने घर में भी नहीं करते होंगे जितना इसके साथ करते हैं। एक लड़के ने बेचारे ने शहादत नोश कर ली इसी की मोहब्बत में। इसकी मोहब्बत लोगों के दिल में घुस गई और जिस आपको पता है मोहब्बत की वजह से आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। दूसरा हमला का ख़तरा है, लेकिन अगर ये इसी तरह एहतियात से चलता रहेगा तो ख़तरा नहीं, इसके ऊपर कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। डर है कि कर सके लेकिन इसकी जान लेवा नहीं होगा, ये इसके अंदर है। और फिर पाकिस्तान की सियासत अब जो चल रही है वो अभी 2-1 महीने के अंदर देखें एक नई करवट की तरफ जाएगी। शायद जमहूरियत पसंद ना आए लोगों को, सदारती निज़ाम की तरफ चल पड़े, लेकिन ये करवट लेती भी आ रही है। जो बुराइयाँ इसके अंदर है सब ख़त्म होती भी नज़र आ रही हैं। अब ये क्यों नज़र आ रही है ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत एक करवट लेती हुई नज़र आ रही है। 30 साल में मैंने बताया कि पहले मतलब इतने सालों में मैंने देखा, मुझे किसी के सितारे ऐसे नज़र नहीं आए। वही मैंने इसमें पॉइंट लिखा हुआ था कि 30 साल के बाद ना कुछ ऐसे सितारे इकट्ठे हो रहे हैं कि 30 साल पहले ऐसा हुआ था और 30 साल के बाद मतलब 30 साल के बाद ऐसे सितारे इकट्ठे हो रहे हैं कि आप आगे चल के हैरान रह जाएंगे। सुबह को कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। सुबह को कुछ और ख़बर सुनेंगे, शाम को कुछ और खबर सुनेंगे। धोखे होंगे इसके अंदर, एक दूसरे को छोड़ देंगे लोग, एक दूसरे के अंदर अपने करीबी एक दूसरे के साथ धोखा करेंगे। ये चीज़ें इसके अंदर मतलब ये नज़र आ रही है और हमारे अवाम के अंदर डिप्रेशन का वो मर्ज़ है ना वो बढ़ जाएगा। डिप्रेशन हर शख्स के अंदर आ जाएगा, कुछ तारों की वजह से है, कुछ हालात की वजह से। तो ये इसके आने वाले हालात कुछ इस तरह के हैं और ये अप्रैल में और शायद ये ऐसे हालात हो जाए। और मैं ये कहता हूँ कि हालात कैसे भी हों, अल्लाह मियाँ तो है सबके ऊपर ना। अल्लाह मियाँ ने इसका हल भी बताया है कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप मतलब ये टेंशन में हैं, अगर आपके मतलब दुश्मन आपके दर पे हैं तो आप सदक़े वगैरह दें।
پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ صدقے وغیرہ دیں، صدقہ وغیرہ دینے ہی سے اس کے امن امان رہے گا پی ٹی آئی کے اندر، لیکن یہ ہے کہ نہ اس کو جان کا خطرہ کی فکر ہوگی۔ یہ صدقے دے، جب بھی گھر سے باہر نکلے صدقے دے، خود نہیں دے سکتا عوام اس کے لیے صدقے دیں، صدقے سے اس کی بہت سی بلائیں ٹل جائیں گی۔ جو لوگ مطلب کہ منہ ٹیڑھا کر کر کے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ سب ان کے منہ سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ سارے مل کے لوگ اس کا صدقہ دیں۔ اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عدالت جو ان سے ہے نا، وہ ایسے فیصلے دے گی جو پاکستان کے حق میں ہوں۔ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں شاید آپ کو یہ، لیکن اس کے جو وہ بے شک وہ اس کو کچھ کہیں کہ عدالت بک گئی ہے، عدالت مطلب کہ اس کے زیر اثر آ گئی، عدالت کچھ کر لیا ہے، لیکن عدالت وہی فیصلے کرے گی جو پاکستان کے حق میں ہوں گے۔ حالات کے لیے کب تک یہ ایسے رہیں گے، تو اس کے لیے دیکھا جائے تو یہ جولائی اگست کے بعد نا حالات میں ٹھہراؤ آئے گا، اور آہستہ 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 جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہوں گے، لیکن اس کے اندر 2 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ اس سے پہلے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جتنا برباد ہو چکا ہے پاکستان، اس کے لیے ابھی 2-2.5 سال چاہیے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جولائی اگست سے یہ ایسے حالات ایسے آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ مطلب کہ نا پاکستان بہتری کی طرف چل جائے گا، اور جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ رک جائے گا۔ تو اس وقت تک تو اس طرح ہی چلتا رہے گا۔ یہ اپریل اور مئی میں جو سے نا حالات، اللہ میاں رحم کرے، کچھ حالات صحیح نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ جو دل کے اندر دشمنیاں بھری ہیں وہ نکلتے ہوئی باہر نظر آئیں گی، اور ایسے ایسے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ مطلب حیران ہو جائیں گے۔ جیسے شوشہ خانہ میں یہ پتہ چلا کہ ہر ایک ہی نے اس کے اندر اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ کسی نے اناناس پہ گزارا کیا ہے، کسی نے گھڑیوں میں گزارا کیا ہے، کسی نے کچھ پہ کیا، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، خود کو کہتے ہیں پاکستان کے شہری نہیں ہوں، شہباز شریف کے بیٹے، وہ بھی یہاں سے گھڑیاں لے کر چلے گئے۔ بھئی تم تو پاکستان کے شہری نہیں ہو، تم نے گھڑیاں کیوں لے لیں؟ لیکن ویسے اچھا، یہ میں نے اکثر نوٹ کیا، دیکھا بھی ہے، جس کے جھنڈے میں لال رنگ ہوگا اس کے اندر شہادتیں ضرور ہوں گی۔ پیپل پارٹی کے جھنڈے میں ہے لال رنگ، شہادتیں آپ دیکھ لیں، انہوں نے کافی کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ اور اب یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے میں لال رنگ ہے، اس کے اندر بھی مطلب کہ شہادتیں ہو گئی، ہوتی رہتی ہیں، لیکن نون میں کبھی نہیں ہوئی، نہ ہوں گی۔ کیونکہ جتنی نون والوں کے منہ سے بکواس نکلتی ہے، حالانکہ پی بھی ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، لوگ اس کو جو مرضی کہتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس قسم کی گفتگو نہیں نکالی۔ بہت زیادہ نکالی ہوگی تو اس نے بدماش کہہ دینا، جی اپنا بدماش بنتا، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ لیکن اس کی تو جو صدر ہے، اس کی نائب صدر ہے، اس کی جو وزیر اطلاعات ہے، یہ وزیر جو داخلہ ہے، وہ تو ایسے ایسے بیان دیتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی کہ یہ پڑھے لکھوں کو زیب دیتا ہے۔ یہ کچھ یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ میری ہمدردیاں کچھ پیپل پارٹی کی طرف بھی ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں، اعزاز حسن ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی بدتمیزی والی باتیں نہیں کرتے، اچھی باتیں کرتے، اچھی مطلب کہ سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ اندر سے گندی سیاست ہو، لیکن منہ کے وہ فضول بکواس نہیں کرتے۔ لیکن نون کے اندر یہ میں نے دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی جناب جب یہ بات کرتے ہیں تو بچے کو بھی نہیں پسند آتا، جو بیٹھا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ بات نہیں پسند آتی۔ تو میرا آخر میں ویڈیو کا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مطلب کہ پریشان ہیں ملک حالات کی وجہ سے، جو ہمارے لیڈر ہیں یا جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، تو وہ اللہ سے استغفار کی تسبیح بھی کریں اور صدقہ بھی دیں، اور اللہ میاں سے دعا مانگیں کہ اللہ میاں بہتری کرے۔ کرنا تو اللہ ہی نے ہے، کہ وہ اپنا نصب اللہ و نعمت الوکیل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اپنا، اور پھر درود شریف اگر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، رسول پاک فرماتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کے اوپر عنایت ہوں گی، آپ کے اندر سے جو مطلب حملے آور نہیں ہو سکیں گے آپ کے اوپر، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کے گناہ بھی جھڑتے رہیں گے، اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مطلب کہ آپ چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھ لیں تو کم سے کم آپ کو عافیت رہے گی،
اور جب گھر سے نکلیں یا عمران خان گھر سے نکلنے کے لیے کسی پیشی پہ جائے تو ہمارے امام معصومین فرماتے ہیں کہ اگر بندہ گھر سے نکلے جس طرح وہ جا رہا ہے اسی طرح واپس آ جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے قل ہو اللہ پڑھ کے دائیں طرف پھونک مارنی ہے، پھر قل ہو اللہ پڑھ کے بائیں طرف پھونک مارنی ہے، قل ہو اللہ پوری پڑھ کے سامنے پھونک مارنی ہے، پیچھے پھونک مارنی ہے، اوپر پھونک مارنی ہے اور نیچے پھونک مارنی ہے۔ اب آپ جس طرح جائیں گے نہ آپ کی گرفتاری ہوگی، نہ آپ کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ کوئی آپ کو حادثہ کچھ پیش آئے گا، اسی طرح خیر و عافیت سے واپس آ جائیں گے۔ یہ رسول اور اس کی آل کی باتیں ہیں جو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اتنا چھوٹا سا کام ہر بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اگر یہ کام کر لیا جائے تو خیر و عافیت جائیں گے، واپس خیر و عافیت بچوں کے پاس آئیں گے، اپنے والدین کے پاس آئیں گے۔ تو اس لیے چھوٹا سا یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔